مستقبل کا مورخ جب موجودہ پاکستانی سیاست کی تلخیوں کو لکھتے ہوئے اسی لمحے ان کے باہمی اتحاد و اتفاق اور پیار و محبت کی بکھری داستانوں کو دیکھے گا تو بڑی دیر قلم دانتوں میں دبائے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن رہے گا۔ اگر یہ سن کر آپ کو یقین نہیں آیا، اور یقیناً نہیں آیا ہوگا، تو آئیے میں آپ کو اس کا حق الیقین اور عین الیقین کروا دیتا ہوں۔ جب پوری دنیا کے میڈیا سمیت ہمارے ملک کے ہر شعبہ زندگی کا ہر فرد حکومتی ایوانوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جنگ عظیم کا نظارہ کر رہا تھا، تبصروں اور تجزیوں میں دوران جنگ دی جانے والی گالیوں اور کی جانے والی گھٹیا حرکات کا دفاع کر رہا تھا، عین اسی لمحے انتہائی خاموشی اور عجلت سے سب سیاسی پارٹیوں نے تمام تر لڑائی کو بھلا کر بیک زبان ایسا قانون منظور کر لیا جس کے نتیجے میں اسلامی احکامات ہی نہیں، مشرقی تہذیب بلکہ دنیا بھر کی غیرت مند اقدار کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ میں ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے ایسا قانون پاس کیا گیا ہے جس کی روح سے پاکستان میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو وہی آزادی قانون کی چھتری کے نیچے میسر آئے گی جو امریکہ اور یورپ میں ہے۔ اس بارے میں اولیاء مقبول جان کیا لکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، آئیے ان کا تازہ کالم پڑھتے ہیں۔ اولیاء صاحب لکھتے ہیں، یوں لگتا ہے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اس بات سے بے نیاز ہو چکی ہیں کہ اس ملک میں اقدار و روایات، اخلاق و تہذیب اور شرافت و نجابت کو روندنے والی کسی بھی طرح کی قانون سازی ہوتی رہے وہ اس کا حصہ بھی بنے گی اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک وسیع البنیاد قومی مصالحت کا نظارہ 21 جون 2021 کو پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں دیکھنے کا موقع ملا، جب ان تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے اختلافات بھلا کر بجٹ کی گالیوں بھری گہما گہمی میں گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل آنن فانن منظور کر لیا۔ اس مشترکہ قانون سازی کے دوران نہ کسی کو NRO کے طعنے یاد آئے، نہ عمران نیازی کو پکار کر گالیاں دینے کی نوبت آئی، اور نہ ہی اس قانون میں سندھ کی اجرک اور ٹوپی کی توہین نظر آئی۔ ایسے قوانین صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں تہذیبی، اخلاقی اور معاشرتی عمارت یعنی خاندان کی بنیادوں کو ہلانے اور آخر کار اسے مسمار کرنے کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی خاندانی نظام کی مضبوط عمارت کو گرانے والے اس جمہوری کدال کو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں نے مشترکہ طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور خاندان کی عمارت ڈھانے کے لیے ووٹ دیے جا رہے تھے۔ چاروں صوبوں کے اس نمائندہ ایوان میں صرف جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی آواز گونجتی رہی، لیکن اس شخص کے نوحے مرثیے اور ماتم کے باوجود سینٹ میں جمہوری ووٹنگ کی کربلا برپا کر دی گئی۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ خاندانی نظام کی تباہی اور اسلامی اقدار کے منافی جس بل کو منظور کیا گیا، اسے جس کمیٹی نے ترتیب و تدوین بخشی، اس کا سربراہ ولید اقبال تھا، جو شاعر مشرق علامہ اقبال کا پوتا ہے۔ وہ اقبال جس کی اشک سحر گاہی اس تباہی پر ماتم کرتے گزری ہے۔ گھریلو تشدد، تدارک اور روک تھام کے اس بل میں گھریلو تشدد کی جو تعریف اس کے آرٹیکل 3 میں ہے، وہ اس قانون کے خفیہ مقاصد کی وضاحت کے لیے از خود ہی کافی ہے۔ چونکہ یہ بل سینٹ میں انگریزی میں پیش کیا گیا تھا اور دانستہ طور پر اس کا اردو ترجمہ بھی فراہم نہیں کیا گیا، اس لیے اولیاء صاحب انگریزی عبارت کے بعد اردو ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اردو ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ اس قانون کے نفاذ کے بعد آئندہ آنے والے دنوں کا نقشہ کھل کر سامنے آ جائے۔
گھریلو تشدد میں ایسے تمام افعال شامل ہوں گے جو کسی گھر میں عورت، بچے یا نقصان پہنچائے جانے کے قابل شخص پر جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، جنسی یا معاشی بدسلوکی کا باعث بن رہے ہوں۔ ایسا شخص گھر میں مقیم کسی بھی رشتہ دار کو خوف کا شکار کرتا ہو، جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہو یا نفسیاتی طور پر پریشان کرتا ہو۔ اس قانون کے تحت چونکہ صرف جسمانی تشدد کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت واضح ہوتا ہے اور نظر بھی آتا ہے اور اس کی میڈیکل رپورٹ بنائی جا سکتی ہے، اس لیے تفصیل درج نہیں کی گئی، مگر جذباتی تشدد کی وضاحت چونکہ ضروری تھی، اس لیے وضاحت کے طور پر آرٹیکل کے 20 سیکشن میں 9 طرح کے جذباتی اور نفسیاتی تشدد کی فہرست دی گئی ہے۔ ان میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں جس کی حسب ضرورت تشریح بھی کی جا رہی ہے تاکہ قانون کے پیچھے چھپی خباثت واضح ہو سکے۔ نمبر 1، کسی شخص کے ذہن میں جنون کی حد تک دوسرے شخص پر اختیار کا مسلسل اظہار یا کسی خاندانی ممبر سے اس قدر حسد وغیرہ جس سے اس فرد کی آزادی، ذاتی خلوت یا اس کی سلامتی خطرے میں آ جائے۔ یعنی اس شق کے تحت اگر کوئی باپ اپنی اولاد سے شدت کی محبت کرتے ہوئے اسے غلط کام کرنے سے ٹوکتا ہے اور وہ اولاد اسے اپنی زندگی میں دخل اندازی محسوس کرتی ہے، تو پھر وہ بیٹا یا بیٹی اپنے والد کے بتائے ہوئے اخلاقی، مذہبی یا معاشرتی بندنوں کے خلاف باپ پر مقدمہ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی فرد گھر میں کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، یعنی اگر باپ یا ماں، بھائی یا بہن کسی کو جگت بھی مار دیں تو مقدمہ ہو سکے گا۔ نمبر 3، کوئی شخص اپنی بیوی یا گھر کے کسی دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، یعنی اگر آپ اولاد کو ڈرانے کے لیے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے۔ نمبر 4، کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا دوسری شادی کر لوں گا، اور بیوی پر بانجھ پن یا پاگل پن کے جھوٹے الزامات لگاتا ہے، یعنی طلاق اور دوسری شادی تو دور کی بات ہے، ایسے دھمکی آمیز الفاظ بھی منہ سے نکالنا جرم ہے۔ کوئی شخص مرضی سے یا بے خبری سے گھر کے افراد سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ ان 9 شقوں میں سے خوفناک شق سٹاکنگ ہے، جس کے اردو اور انگریزی لغت میں بے شمار معنی ہیں، یعنی اکڑ کر چلنا، تعاقب کرنا وغیرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی باپ کو آپ صرف اس بات پر بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کے بارے میں اتنی سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہیں غلط ہاتھوں میں آ کر نشہ وغیرہ کی عادی تو نہیں ہو گئی۔ اس قانون کے تحت گھر کا کوئی بھی ناراض شخص عدالت میں درخواست دے سکے گا، اور عدالت اس سے پہلا سوال یہ کرے گی کہ تم اس ماں، باپ، خاوند یا بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ نہ کر دے تو عدالت ملزم کو حکم دے گی کہ وہ اسے علیحدہ گھر لے کر دے، یا اگر وہ ایسا نہ کر سکتا ہو تو پھر عدالت اسے کسی دارالامان وغیرہ بھیج دے گی۔ عدالت کو اگر اس درخواست کے آغاز میں یہ اندازہ ہو جائے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درست بنتا ہے تو وہ ایک عارضی حکم جاری کرے گی، جس کے تحت ملزم سے کہا جائے گا کہ وہ درخواست گزار سے براہ راست یا فون اور موبائل پر بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ملزم کو درخواست گزار سے دور رکھنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک پٹا پہنا دیا جائے گا جس میں ایک GPS ٹریکر لگا ہوگا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ملزم کہیں عدالت کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ عدالت اپنے احکامات کی نگرانی کے لیے علاقے کے تھانے کے SHO کی ذمہ داری لگائے گی۔ یہ قانون سینٹ نے 21 جون 2021 کو منظور کر لیا ہے، اور اس کی منظوری میں جس سیاسی اتحاد کا مظاہرہ ہوا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اس کی منظوری یقیناً ہو جائے گی۔ اس بل کے پیشکار شیری مزاری نے قانون پیش کرتے ہوئے کہا
کہ ہم اسے اقوام متحدہ کے قوانین کی پاسداری میں بنا رہے ہیں۔ عالمی اداروں کا نام سن کر ٹانگیں تو کانپنا تھیں ہمارے جمہوری رہنماؤں کی۔ کسی بھی معاشرے میں جب حکومتیں ایسے قانون نافذ کرتی ہیں جن کا عوام کی اخلاقیات اور معاشرتی زندگی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، تو پھر تاریخ میں اس کے دو رد عمل نظر آتے ہیں۔ عوام میں سے بزدل لوگ اس طرح کے قوانین سے بچنے کے لیے بے شمار طریقے اختیار کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن عوام کی اکثریت کے علاوہ لاتعداد ناراض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے اخلاقی زوال پر شدید برہم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار لٹھ مار گروہ ضرور پیدا ہوتے ہیں جو قوت بازو سے ایسے قوانین کا راستہ روکتے ہیں۔ پاکستان جیسے مسلمان معاشرے میں ایسے قانون کے نفاذ سے دوہرا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے۔ لوگ راضی ہو گئے تو خاندان کی تباہی کا راستہ نکل آئے گا، لیکن اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ کہنے کا بہانہ مل جائے گا کہ مسلمان تو ہیں ہی شدت پسند۔